نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ رب العزت نے مرد کو قوی، مضبوط بنایا، اسٹرانگ بنایا، کیونکہ اس نے پورا دن کمانا ہے، ارن کرنا ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے نرم و نازک پیدا کیا، دونوں کی ساخت مختلف بنائی۔ عورت اس لیے کہ اس نے گھر میں بچے کی پیدائش تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت میں وفا زیادہ رکھی مرد کی بنسبت، اور مردوں میں بہادری زیادہ رکھی، کیونکہ انہوں نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے کمانے کے لیے۔ یہ نیچرل سی بات ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں بیٹوں کی بنسبت۔ ویسے بھی اللہ رب العزت نے رحم کی صفت جو ہے، کوالٹی جو ہے، وہ جتنی عورت میں ہوتی ہے اتنی مرد کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عورت ظالم ہو، لیکن مرد بہت رحم کرنے والا ہو، لیکن جب ایز اے جینڈر بات کریں گے تو اللہ نے عورت کے اندر رحم اور ترس کی صفت، کوالٹی کو زیادہ رکھا ہے۔ آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے۔ سائنس نے تجربہ کیا کہ ایک نر جانور کو علیحدہ رکھ کے پالا، مادہ جانور کو علیحدہ رکھ کے پالا، اور نر اور مادہ جب بڑے ہو کر ایک کمرے میں رکھے گئے، ساتھ ان کے کچھ بچے رکھ دیے گئے۔ جو نر جانور تھا وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، اور جو مادہ اور فیمیل جانور تھی وہ آگے بڑھی۔ اس نے آگے بڑھ کے بچوں کو پیار کیا اور ان کے ساتھ، ان کے قریب پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فیمیل میں فطری طور پر پیار کا مادہ رکھا ہے، رحم اور ترس کا مادہ زیادہ رکھا ہے مرد کی بنسبت۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں بیٹا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیٹی کا ذکر پہلے اور بیٹے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عورت بہت برکت والی ہے، خیر و برکت والی ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ تاہم مسلمان معاشرے میں جیسے بیٹے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے، ویسے ہی بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کرنی چاہیے۔ دونوں ہی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ہر وقت دعائیں کرتے ہیں۔ پیغمبروں نے بھی اولاد کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اس انعام کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں اور ان کی وہ اچھی تربیت کرے اور وہ جوان ہو جائیں، ان کی شادی کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، تو جنت وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گی جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو کوشش کریں جس گھر میں بیٹی ہو شروع ہی سے اس کو ادب سکھائیں، 2-3 پارے یاد کروائیں تاکہ وہ تہجد میں پڑھ سکیں، تہجد کی نماز میں لمبی تلاوت کر سکیں، فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کر سکیں، یعنی قرآن میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ان کو یاد کروائیں۔ معروف صورتیں تو ہر بچے اور بچی کو یاد ہونی چاہیے، جیسے سورۃ الدخان، واقعہ، یاسین اور رحمان۔ ہاں اگر وہ شوق رکھتی ہو تو اس کو حفظ بھی کروائیں۔
تو اللہ قرآن یاد کرنا، ہر بندہ قرآن میں سے کچھ نہ کچھ یاد کرنے کی ہر بچہ بچی ضرور کوشش کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِلذِّكْر، ذکر کے لیے اپنے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو اتنا ضرور سیکھنا چاہیے کہ اس قرآن کے اندر ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیے، ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دینی تعلیم بھی دینی چاہیے بچیوں کو اور دنیاوی تعلیم بھی، دونوں ضروری ہیں، گھرداری بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی، تاکہ اچھے برے کی تعلیم ہوگی تو انسان کو اچھے برے کی پہچان ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، مرد پڑھا فرد پڑھا، ایک فرد پڑھا، عورت پڑھی کنبہ پڑھا، یعنی ایک مرد کی تعلیم مرد تک رہ جاتی ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان، یعنی اس نے خاندان پالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اس لیے مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی کنبہ پڑھا، خاندان پڑھ جاتا ہے جب عورت پڑھتی ہے۔ تو کل کو اگر بیٹی کو اچھی تعلیم دلوائیں گے، اچھی تربیت کریں گے تو یہ کل کو ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں بنے گی۔ تعلیم کے لفظ کے ساتھ زیور کا لفظ اکثر لگتا ہے، جیسے سونے کے زیور پہن کر انسان کو جسمانی طور پہ خوبصورتی ملتی ہے، اسی طرح علم کا نور جو ہے، علم کا زیور پہن کر اس کو روحانی طور پر خوبصورتی ملتی ہے۔ تو عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن جسمانی خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن سیرت کی خوبصورتی کسی بھی ایج میں کم نہیں ہوتی، چاہے کتنا انسان بوڑھا کیوں نہ ہو جائے۔ تو اپنی بچیوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کا ضرور بندوبست کریں تاکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ ایک صحابی کو نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے تلاوت قرآن سناؤ۔ اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ تو اس بات سے قرآن سننے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو پڑھنا اپنے رب سے باتیں کرنا ہے۔ لوگ تو رب سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو یہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک بہانہ مل گیا، گفتگو کا دروازہ کھول دیا، ایک لمبی بات کر دی، چھوٹی سی بات پوچھی تھی اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت کو پتہ بھی تھا کیا ہے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت نے ویسے پوچھا کہ دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی کلام کر دی، کہنے لگے قال ہی عصای، کہنے لگے یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، واہش بہا غنمی، اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، ولی فیہا معارب اخری، اور اس سے میں بہت سارے اور کام بھی کرتا ہوں، یعنی میں اس سے اور بہت سارے کام بھی لیتا ہوں۔ تو اللہ نے صرف اتنا، یہ بھی کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ جی یہ میری لاٹھی ہے، لاٹھی کو آگے یعنی کلام لمبی کر دی۔ تو قرآن سمجھیں گے تو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، توجہ سے سنا کریں، توجہ سے پڑھا کریں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔